اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ کل ہم لوگوں نے چوتھے پارے کی تلاوت کی سنی تھی اور اس کی کچھ تشریح میں نے آپ کے سامنے رکھی، جس کے آخری میں اللہ رب العالمین نے کچھ حرام رشتوں کا ذکر کیا کہ وہ رشتے جو ہمارے اوپر حرام ہیں، یعنی وہ حرمت والے رشتے کہ جن سے نکاح کرنا اسلام نے ہمارے لیے حرام قرار دیا۔ اس کے بعد آج ابتدا کی گئی پانچویں پارے کی تو والمحصنات من النساء سے ابتدا کی گئی، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے کچھ احکامات کو بیان کیا، عورتوں کے احکامات کو بیان کیا، لونڈیوں کے احکامات کو بیان کیا کہ اسلام میں اگر جنگ ہوتی ہے اور جنگ کے اندر اگر لونڈیاں آتی ہیں تو ان کے اسلام کے اندر کیا احکامات ہیں، ان کے کون سے حقوق ہیں جسے لوگوں کو پورا کرنا ہوگا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورت کے اندر منافقین کی کئی خصلتوں کو بیان کیا ہے، مومنوں کی کچھ صفات کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے، لیکن اللہ رب العالمین تیسرے پیج کے اندر آیت نمبر 34-35 کے اندر ایک چیز بتاتا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ یقیناً ہم نے مردوں کو عورتوں کے اوپر ذمہ دار بنایا ہے۔ ذمہ داری کی وجہ کہ ہم نے بعض کو بعض پر جو فضیلت دی ہے، یعنی کیوں مرد قوام ہے، کیوں مرد اہمیت رکھتا ہے، وہ اس لیے کیونکہ وہ اپنی بیوی پر خرچ کرتا ہے، مال میں سے ان کی حفاظت کرتا ہے، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ مرد عورت پر ذمہ دار ہے، نہ کہ عورت مرد کی ذمہ دار ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ شادی ہو تو بالکل خالص آسانی والی شادی ہو، دہیج کا سسٹم نہ ہو، کیونکہ لڑکے کے اوپر ذمہ داری ہے، نہ کہ اسلام کے اندر لڑکیوں پر ذمہ داری۔ اور الحمدللہ اسلام نے اس کے بعد دیکھیے اسلام کی رحم دلی ہے اور اسلام کی آسانی ہے کہ اسلام کے اندر لڑکی کو جل کر نہیں مرنا پڑتا، پھانسی پر لگنا نہیں پڑتا، کیونکہ اگر رشتہ نہ جم پائے تو اسلام نے ہمیں طلاق کی صورت بڑی آسان بتائی ہے اور اس تک جانے کے پہلے سٹیپ بتائی ہے۔ آج میڈیا کے ذریعے جو اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے، طلاق کے نام پر اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے، کیونکہ لوگ جانتے نہیں کہ طلاق کہا کسے جاتا ہے، طلاق کی سٹیپ کب آتی ہے۔ لوگوں کا یہ سمجھنا ہے کہ بھئی ذرا سا کوئی مسئلہ ہوا سیدھے طلاق ہو جاتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اسی آیت کے اندر آیت نمبر 34 کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ واللاتی تخافون نشوزہن، کہ اگر تم کسی عورت کے بارے میں ڈرتے ہو، یعنی نافرمانی وہ تمہاری کرتی ہے تو کیا کرو، اسٹیپ بتائی جا رہی، فعیدوہن، سب سے پہلے اسے پیار سے سمجھاؤ، ڈانٹ کر سمجھاؤ، نہیں سمجھے وہجروہن فی المضاجع، بستر الگ کر دو، یہ دوسرا اسٹیپ ہے۔ اگر نہ مانے تیسرا اسٹیپ وضربوہن، انہیں مار کر سمجھاؤ، مارنے میں بھی ایسی مار نہ مارو جو ظلم والی مار ہو، یعنی ہلکی مار مار کر ان کو سمجھاؤ۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر وہ تمہاری بات مان لے تو اس کے آگے نہ بڑھو۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، یقین اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے اور کبریائی والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں ڈرا رہا ہے کہ عورت کے ساتھ ظلم مت کرو، لیکن اگر اس کے بعد بھی بات نہ بنے تو لوگوں کو بٹھاؤ، یعنی حکم کو بٹھاؤ، ایک تمہاری طرف سے ایک ان کی طرف سے، تاکہ وہ معاملے کو سیٹ کرنے کی کوشش کرے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے طلاق تک جانے کے سٹیپس بتائے ہیں کہ طلاق سیدھا سیدھا نہیں ہوتا کہ ذرا ذرا سی بات پر طلاق دے دو۔ اس میں مردوں کے لیے نصیحت بھی ہے کہ آج ہمارے یہاں ذرا سا غصہ ہوا اور مرد غصے کے اندر سیدھا طلاق بولتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ طلاق کے پہلے ساری سٹیپس ہوتی ہے تاکہ دماغ، عقل، شعور لگانے کے بعد طلاق کا فیصلہ کیا جا سکے۔ اس کے بعد والی آیت میں اللہ رب العالمین نے 36 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ احکامات کو بتا رہا ہے، حقوق کو بتا رہا ہے۔ تو جب حقوق کی بات کی تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنا حق بتایا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ اس کائنات میں سب سے بڑا حق جو اللہ کا ہمارے اوپر ہے وہ کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ جب مانگو اللہ سے مانگو، جب جھکو اللہ کے آگے جھکو، وہی عطا کرنے والا، وہی دینے والا، اسی سے ڈرو، اسی سے محبت کرو، اسی کے آگے خوف رکھو، اسی سے امیدیں بناؤ، ہر چیز اللہ تعالیٰ سے کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب اپنے بات سب سے پہلے اگر کسی کا حق بتایا تو وہ والدین کا، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس سے ماں باپ کے حسن سلوک کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ آج ہمارے یہاں نافرمانی عام ہوتی چلے جا رہی ہے، ذرا سا ماں باپ بزرگی کو پہنچے ان کو چھوڑ دیا جانا، ان کی باتوں کو تسلیم نہ کرنا، انہیں عزت نہ دینا۔ اللہ رب العالمین اس آیت میں بتاتا ہے کہ اللہ کے بعد اگر کائنات میں کسی کا حق ہے تو وہ ماں باپ کا حق ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، نرمی سے بات چیت کی جائے، محبت کا سلوک کیا جائے۔ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا حقوق کا تو بتایا وہ بھی ذی القربیٰ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، والیتامى، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، والمسکین، مساکین، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، والجار ذی القربیٰ والجار الجنبی، اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، چاہے پڑوسی تمہارا رشتہ دار ہو، چاہے پڑوسی تمہارا رشتہ دار نہ ہو، دونوں حالت میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والصاحب بالجنب، اور تمہارے ساتھ رہنے والے چاہے وہ بیوی ہو، مسافر ہو، کوئی بھی ساتھی
ساتھی ہو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وابن السبیل اور مسافروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ومما ملکت ایمانکم اور لونڈیوں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ، تمہارے یہاں کام کرنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ کیوں؟ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، کیونکہ اللہ رب العالمین گھمنڈیوں کو، اترانے والوں اور اکڑ کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ یعنی حقوق کے اندر نرمی رکھو، سب کے ساتھ میٹھی زبان بولو، اچھائی کا سلوک کرو، کیونکہ اچھائی کے سلوک کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے، اور گھمنڈ، کبریائی، تکبر کرنے والوں کو اللہ رب العالمین بالکل پسند نہیں کرتا۔ اس کے بعد ایک آیت ہے، اس کے بعد کچھ احکامات اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کے بیان کیے کہ بخیلی مت کرو، کنجوسی مت کرو، اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 42 کے اندر ایک مسئلہ بتاتا ہے کہ وہ لوگ جو دنیا میں اللہ کے نبی کی فرما برداری نہیں کرتے، ان کی باتوں کو تسلیم نہیں کرتے، ان کی باتوں پر عمل نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بتاتا ہے کہ قیامت کے دن ان کا معاملہ کیا ہوگا۔ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض، کہ وہ لوگ جو دنیا کے اندر کفر کرتے ہیں، نبی کی نافرمانی کرتے ہیں، قیامت کے دن جب وہ ہولناکی کو دیکھیں گے، اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے، تو وہ تمنا کریں گے کاش کہ زمین برابر ہو جائے اور وہ چھپا دیے جائیں، ان کا کوئی حساب کتاب نہ ہو، اللہ انہیں عذاب نہ دے۔ ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور اللہ تعالیٰ سے کوئی بات اس دن چھپی نہ رہے گی، جو ہے سب تمہارے سامنے ہوگا، ہر عمل تمہارے سامنے کھول کر رکھ دیا جائے گا۔ اسی لیے ایک مومن کو ہر حال میں نبی کی فرما برداری کرنا چاہیے، نبی کی رسالت کو ماننا چاہیے، اور ان باتوں کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آیت نمبر 43 کے اندر اللہ رب العالمین نے بڑا پیارا ایک احکام بتایا۔ ہم کہتے ہیں نا کہ اسلام آسانی کا نام ہے، اسلام نرمی کا نام ہے، اسلام کے اندر کسی پر سختی نہیں کی گئی۔ اس کی ایک تازہ مثال کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر تیمم کے احکامات کو بیان کیا۔ ہم پر زبردستی نہیں کی گئی کہ صاحب آپ کو اگر نہیں طاقت ہے تو بھی وضو بناؤ، بیمار ہو تو بھی وضو بناؤ، ایسا نہیں۔ اسلام نے آسانی دی کہ اگر آپ بیمار ہو، کوئی پریشانی ہے، پانی نہیں ہے، کوئی دقت ہے، تو آپ تیمم کر سکتے ہو، یعنی مٹی پر ہاتھ مارو، منہ اور ہاتھ پر پھیر لو، یہ آپ کا وضو بھی ہو گیا، اور اگر پانی نہ ملے تو یہی آپ کا غسل بھی ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نماز پڑھو، اپنی عبادت کرو، کوئی حرج والی بات نہیں ہے، کیونکہ اسلام جو ہے وہ آسانی کا نام ہے، اسلام ہمیں آسانی کرنا سکھاتا ہے۔ اس کے بعد کی آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے نبی کی فرما برداری کا ذکر کیا، خود اپنی فرما برداری کا ذکر کیا، ہمیں شرک سے روکا کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے، مومن اس سے رکا رہے۔ لیکن اگر آدمی شرک کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 56 کے اندر کفر اور شرک کرنے والوں کا بڑا ہی دردناک عذاب بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، یقیناً وہ لوگ جو ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں، ہمارے دین اور شریعت کا انکار کرتے ہیں، قرآن آیا پر اس پر عمل نہیں کرتے، حدیثیں آئیں پر اس پر عمل نہیں کرتے، شرک کی زندگی گزارتے، کفر کی زندگی گزارتے، جب ایسے لوگوں کو جہنم میں ہم ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، یقیناً اللہ تعالیٰ جہنم میں جہنمیوں کو جو عذاب دینے والا ہے اس کی شدت کے بارے میں آپ ایک بار غور تو کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب ہم جہنمیوں کو جہنم میں ڈالیں گے تو آگ میں ڈالنے کے بعد ایسا نہیں کہ ایک بار ڈال دیا وہ ہمیشہ جلتے رہیں گے، ایسا ہوگا کہ ہم آگ میں ڈالیں گے، جب چمڑی جل جائے گی نکالیں گے، نئی چمڑی لگائیں گے، پھر ڈالیں گے نکالیں گے۔ اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ کبھی کسی ڈاکٹر سے پوچھ لیے جو برن یونٹ کے اندر کام کرتے ہیں، ان سے پوچھئے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے جسم کے اندر گرمی کو بھانپنے کا جو ذریعہ ہے، جو سینس ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اسکن کے اندر، چمڑی کے اندر لگایا ہے۔ آج اب دیکھیے کبھی کوئی گرم چیز کو آپ چھوتے ہیں تو فوراً آپ ہٹا لیتے ہیں ہاتھ، کیونکہ چمڑی کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ گرم اور ٹھنڈے کی پہچان کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے، ڈاکٹر سے یہ بتاتے ہیں کہ اگر چمڑی ایک بار جل جائے تو اس کے بعد دوبارہ جلنے کے اندر اتنی جلن کا احساس نہیں ہوتا، کیونکہ چمڑی کے سینس مر جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے عذاب کی شدت دیکھیے بتا رہا ہے کہ ہم چمڑی کو بار بار بدلیں گے، کیوں؟ تاکہ تمہیں یہ احساس ہو کہ اللہ کا عذاب کیا ہے، اللہ کا عذاب کیا ہے، اللہ کے عذاب کی دردناکی کیا ہے، اس کی شدت کیا ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام یا قرآن کوئی ایسی کتاب نہیں جو صرف 1450 سال پہلے جہالت کے دور میں آئی، وہ آج کے مسائل ہم کو بتا رہی ہے کہ تمہاری چمڑی کے اندر کیا کیا سینس ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آج سے 1450 سال پہلے اس بات کو بتا دیا۔ اس کے بعد کی آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ امانتوں کا حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ادا کرو، امانتوں میں خیانتیں نہ کرو، خیانت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ جب منافقوں کی صفت بتائی، منافقوں کی خصلتیں بتائی، تو آیت نمبر 61 کے اندر ان کے بارے میں بتایا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے منافقوں سے کہ آؤ یہ اللہ کا حکم ہے، آؤ یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ منافقین گلیاں تلاش کرتے ہیں۔ آج آپ میں یعنی میں خود کہنے والا اور آپ سننے والے اپنے اپنے حالات پر غور کریں۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں بتایا جاتا ہے یہ حلال ہے، اللہ کا حکم ہے، یہ حرام ہے، اللہ کے نبی کا حکم ہے، اس کے بعد ہم گلیاں ڈھونڈتے ہیں۔
بھئی پتہ ہے کہ یہ چیز حرام ہے، پھر بھی ہم گلیاں ڈھونڈتے ہیں۔ سگریٹ نوشی حرام ہے، ہم گلیاں ڈھونڈتے ہیں۔ لون لینا حرام ہے، ہم گلیاں ڈھونڈتے ہیں۔ دھوکہ دینا حرام ہے، ہم گلیاں ڈھونڈتے ہیں۔ یعنی وہ ساری چیزیں جو حرام ہے ہم جانتے ہیں، پھر بھی ہم گلیاں ڈھونڈتے ہیں۔ اللہ کے اس فرمان کے مطابق گلیاں ڈھونڈنے والا مومن نہیں ہوتا ہے، منافق ہوتا ہے۔ مومن تو وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ 65 نمبر آیت میں کہتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ تیرے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کو اپنے ہر مسئلے کے اندر فیصل نہ مان لے، اور فی ما شجر جو بھی جھگڑے اس کے اندر آپ کی بات کے آگے جھک جائیں، اور آپ کے فیصلے کے بعد ان کے دلوں کے اندر کوئی بات بھی نہ آئے، یعنی بس جو ہے وہ مان لیا، سر جھکا لیا، بات ختم۔ آج ہماری زندگیاں کاش ایسی ہو جائے کہ نبی کا فرمان آئے ہمارا سر جھک جائے، آپ نے کہا حلال ہم حلال مان لیں، آپ نے کہا حرام ہم حرام مان لیں، کہ ہمارے نبی کہتے ہیں کہ عورتوں پردہ کیا کرو، بے پردگی اسلام میں حرام ہے، جب گھروں سے باہر نکلو تو اپنے آپ کو پردوں میں چھپا لیا کرو۔ ہماری ماں بہنیں کاش اللہ کے نبی کو فیصل مان کر جھک جاتی، تسلیم کر لیتی اور اللہ کے نبی کے حکم کو مان لیتی، تو یقیناً اللہ رب العالمین کا انعام نازل ہوتا۔ اس کے بعد کی آیتوں کے اندر تقریباً آیت نمبر 67 سے لے کر اس کے بعد کی بہت ساری آیتوں میں اللہ رب العالمین نے جہاد کے احکامات کو بیان کیا، قتال کے احکامات کو بیان کیا کہ جہاد کے اندر کیا ہوگا، کیسے ہوگا، مومنوں کی صفت کیا ہوتی ہے، منافقوں کی صفت کیا ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین نے کیا کیا خصلتیں اپنائی تھی ان کا ذکر کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے 92 سے آیت اور اس کے بعد کی آیتوں کے اندر قتل کی دیتوں کا بیان کیا کہ اگر کوئی آدمی کسی کو قتل کر دے تو اس کی دیت کیا ہوگی، اس کے بدلے اسے کیسے مارا جائے گا، مارا نہیں جائے گا تو کیا انجام ہوگا۔ ایک ہوتا ہے ڈائریکٹ جان بوجھ کر مارنا، ایک ہوتا ہے انجانے میں کوئی مر جائے، ایکسیڈنٹ میں کوئی مر جائے تو اس کی دیت کیا ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے ان آیتوں کے اندر دیتوں کے احکامات کو بیان کیا۔ دیتوں کے احکامات کو بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین پھر جنگوں کے احکامات کی طرف جب آیا تو ایک بڑی عجیب سی بات بتائی۔ جب میں اس آیت کو پڑھتا ہوں تو بڑا یعنی خوف ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ سوچو، آپ خود پڑھیے گا، میں چاہتا ہوں 103 نمبر آیت کو ترجمے سے پڑھنا، 103، 102 اور 101 نمبر آیت کو ترجمے سے پڑھنا۔ اس میں اللہ تعالیٰ ایک اسپیشل نماز کا بیان کرتا ہے جسے صلاۃ الخوف کہا جاتا ہے، ڈر کی نماز۔ یہ نماز کب ہوتی ہے کہ جب آپ جنگ کر رہے ہوں، آپ کے سامنے دشمن ہو، جنگ چل رہی ہو، اس عالم کے اندر بھی آپ کو نماز پڑھنی ہے۔ یعنی جنگ کے اندر دشمن سامنے ہے تب بھی اللہ تعالیٰ نے نماز کو معاف نہیں کیا ہے، بس نماز کے طریقے کو بدلا ہے کہ ایک صف نماز پڑھے گی، ایک صف ہتھیار لے کر کھڑی رہے گی، پھر دوسری صف نماز پڑھے گی، پہلی صف ہتھیار لے کر کھڑی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ آج ہم گھروں میں بیٹھ کر نماز نہیں پڑھتے، دکانوں میں بیٹھ کر نماز نہیں پڑھتے، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے نبی کا فرمان اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 103 کے اندر اسی سورہ نساء کے اندر کہتا ہے کہ یقیناً مومنوں پر نمازوں کو وقت پر فرض کیا گیا ہے۔ ہم گھر میں بیٹھ کر بے نمازی، ہم دکانوں پر بیٹھ کر بے نمازی، ہم بلا عذر کے بے نمازی، اور وہاں جنگوں کے اندر نمازیں معاف نہیں ہے۔ سوچو کیا انجام ہوگا۔ رمضان میں 1 مہینے نماز پڑھ کر کیا یہ سمجھتے ہو کہ اللہ معاف کر دے گا؟ یقیناً نہیں۔ اللہ کے نبی کا تو یہ فرمان ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ اگر تم ایک وقت کی بھی نماز کو بلا عذر کے چھوڑ دو گے تو کافر ہو جاؤ گے۔ اللہ کا عذاب ہے، دردناک عذاب ہے نمازیں چھوڑنے والوں پر، کیونکہ یہی وہ ایک عمل ہے کہ جسے چھوڑنے پر اللہ رب العالمین نے کسی انسان کو کافر کہا ہے۔ اس کے بعد کی آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین گناہوں کا ذکر کرتا ہے، گناہوں کی شدت کو بتاتا ہے کہ گناہ کیسے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں کانا پھوسی کرنے سے روکتا ہے کہ کانا پھوسی کے کام مت کرو، ایک دوسرے کے خلاف لوگوں کے دماغ مت بناؤ۔ اس کے بعد افواہوں پر دھیان مت دو، افواہیں غلط ہوتی ہے، افواہوں کے مطابق فیصلے مت کرو۔ کچھ ان احکامات کو اللہ رب العالمین نے ہمارے سامنے بیان کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین وہی مرد اور عورت کی طرف آیا تو طلاق کے احکامات کو اللہ تعالیٰ دوبارہ بیان کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 135 کے اندر ہمیں حکم دیتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین او الاقربین، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتا ہے کہ کبھی اگر گواہی دینے کا موقع آئے، کہیں گواہی دینا ہو تو ہمیشہ حق بولنا، سچ بولنا، چاہے وہ باپ کے خلاف بولنا پڑے، ماں کے خلاف بولنا پڑے، چاہے خود اپنے خلاف بولنا پڑے، لیکن جھوٹ مت بولنا۔ جب بولنا حق بولنا، حق کا فیصلہ کرنا، حق کی بات کرنا، عدل کی بات کرنا، انصاف کی بات کرنا۔ آج ہمارے یہاں تو ذرا سی دنیا داری کے لیے ہم جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی گواہیاں دی جاتی ہے، حق سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو سچ
ہم لوگ ثابت کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر ہمیں سچ کا ساتھ دینے کا حکم دے رہا ہے، سچائی پر جمنے کا حکم دے رہا ہے، سچائی کو قبول کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہی مولا رب العالمین، اے خالق مالک رحمان رحیم، جب ان آیتوں کو ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں بڑا ڈر لگتا ہے، خوف ہوتا ہے کہ اللہ اگر تو حساب لے گا تو ہم کیسے حساب دیں گے؟ قبر سے ڈرتے ہیں، بنائی ہوئی قبر سے اور عذاب قبر سے ڈرتے ہیں۔ اے اللہ ہم تیرے جہنم سے ڈرتے ہیں، الہی تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ رمضان میں کی گئی ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ یہ نماز، روزے، زکوٰۃ، حج جو بھی ہم کرتے ہیں تیرے لیے کرتے ہیں، اللہ تو ہماری ساری عبادتوں کو قبول فرما لے۔ اللہ ہمارے دلوں کی ریاکاریوں کا خاتمہ کر دے۔ اے اللہ جو رمضان ابھی پورا ہمارے سامنے باقی ہے اس میں خوب ڈٹ کر تیرے آگے تیرے حضور میں گڑگڑا کر توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔